آیت نمبر 152 سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سامری نے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں مٹی وغیرہ ڈالی اور اس میں آوازیں آنا شروع ہوئیں، شعبدہ دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، شدید غصے میں آئے اور پھر اپنے بھائی ہارون کو بھی مارا، ان کے سر کو کھینچا، جو قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ نبوت میں وہ بڑے تھے، اور اس کے علاوہ پھر سامری سے خطاب کیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ بس میرا نفس نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا کہ تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری پوجا کریں، تجھے بڑا بنا لیں۔ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، 16ویں بارے میں آتا ہے کہ جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تجھے ایک ایسی بیماری لگائے گا کہ اس کے بعد تجھے کوئی چھوئے گا نا تو تیرے جسم کو کرنٹ لگے گا، تم پریشان ہو۔ تو کیا وہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی؟ اب وہ جو اس کے قریب آتا ہے وہ کہتا ہے لا مساس، بھائی مجھے ٹچ نہ کرنا، آپ کی مہربانی، مجھے ٹچ نہ کرنا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس نے مقصد کیا تھا کہ سارے میری پوجا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی وہ دیا کہ اب وہ کہتا ہے کوئی مجھے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس کے وہ بچھڑے کو آگ میں ڈال کے جلا کے خاک کر دیا گیا اور اس کو مٹی میں اڑا دیا گیا۔ یہ شعبدہ باز میں نے ذکر کیا ہر دور میں ہوتے ہیں،